کہ محرم کا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس ماہ محرم میں ایک دن ایسا ہے جس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، ایک دن ایسا ہے جو کہ 10 محرم کا دن ہوتا ہے، 10 محرم کا دن ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے تمام شریعتوں کے اندر اس 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا فرض تھا، روزہ رکھنا فرض تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا فرض قرار دیا، لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے فرض قرار دیے تو وہ 10 محرم کا روزہ جو کہ فرض تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ لیکن اس کی فضیلت آج بھی باقی ہے، آج بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا فضیلت کا دن ہے، فضیلت والا ہے، مستحب ہے۔ لیکن اگر کوئی نہ رکھے تو گناہ نہیں ہے، کیونکہ فرض اور مستحب میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی فرض چھوڑ دے تو گناہگار ہوگا، اور اگر کوئی مستحب چھوڑ دے تو گناہ نہیں ملے گا، ثواب ملے گا اگر لکھ رہے تو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، رکھ دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ جو شخص 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس 10 محرم الحرام کے روزہ رکھنے کی برکت سے اس کے گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ جو شخص 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس 10 محرم الحرام کے روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ اسی طرح حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرو، 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرو، اور بہت زیادہ تاکید فرمائی، خود بھی روزہ رکھتے تھے اور اپنے صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ 10 محرم والے دن یہودی روزہ رکھا کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ آپ 10 محرم الحرام کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہم اس دن روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ آج کے دن موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی، اور فرعون 10 محرم الحرام کو دنیا سے چلا گیا تھا اور دریائے نیل میں غرق ہو گیا تھا۔ تو ہم شکرانہ کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس دن روزہ رکھا تو آج ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، ہم بھی آج کے بعد سے روزہ رکھیں گے۔ اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک اور روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، 10 محرم الحرام کو یہودی اور عیسائی بہت زیادہ اس کی تعظیم کرتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے، فرمایا کہ 11 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں اور مسلمانوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ یہودی 10 محرم الحرام کو، عیسائی بھی 10 محرم الحرام کو پہلے ہی سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ مسلمان بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ان سے تھوڑا سا الگ ہو جائیں، ہم ان سے تھوڑا سا الگ ہو جائیں تاکہ ہم ان کی مشابہت سے بچ سکیں۔ تو اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، مطلب یہ ہے کہ 2 روزے رکھوں گا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ 2 روزے رکھے جائیں، یا تو 9 محرم کے ساتھ 10 کا یا 10 کے ساتھ 11 کا، 2 روزے رکھنا یہ زیادہ فضیلت والے ہیں۔
درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب